یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اسپیشلی آج کل جو معاشرے میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا میں ایک سائیکالوجسٹ اور پیرا سائیکالوجسٹ ہوں, تو سائیکالوجی کے ذریعے میں لوگوں کو اسٹریس مینجمنٹ کراتی ہوں, جیسے کہ ہماری بریدنگ ٹیکنیکس ہو گئی, CBT ہو گئی, بیہیویئر تھیراپی ہوگی اور بہت ساری چیزیں. اور پیرا سائیکالوجی ہماری اسپریچویلٹی یعنی روحانیت سے تعلق رکھتی ہے. اور روحانیت کیا ہوتی ہے کہ اس سے ہماری میڈیٹیشنز آ جاتی ہیں, ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن ہوتی ہے, سمپل میڈیٹیشن ہوتی ہے, ہماری بریدنگ کے ذریعے ہماری میڈیٹیشن ہوتی ہے, اور بہت ذریعہ ہمارے ہوتے ہیں. سائلنس کی بھی ہوتی ہے. الفا اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو ہماری لاشعور, جس کو ہم اپنا سب کانشیس کہتے ہیں, اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں گے, آپ کو چاروں طرف سے آوازیں آئیں گی, لیکن آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوگی, آپ وہ غنودگی میں ہی رہیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں اور پیرا سائیکالوجسٹ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ 2 کتابوں کی مصنف ہیں اور وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اور سیلف ڈیولپمنٹ پہ بہت سارا کام کر چکی ہیں. اسپیشل چائلڈ کے حوالے سے ہمیشہ یہ بہت زیادہ کانشیس رہی ہیں اور ہمیشہ انہوں نے یہ چاہا ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے معاشرے میں ان کو ہیلپ ہو سکے. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا باتیں کرنا چاہتی ہیں اور ہمیں کس طرح بتاتی ہیں کہ ہم اسپرچولی اور سائیکالوجی کے پیراڈائم میں خود کو ہیل کر کے ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ آفتاب صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں اور پیرا سائیکالوجسٹ بھی ہیں, تو آپ معاشرے کے مسائل کو کس طرح دیکھ رہی ہیں اور آپ کس طرح سے اپنی فیلڈ کے ذریعے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے بلایا, کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اسپیشلی آج کل جو معاشرے میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا میں ایک سائیکالوجسٹ اور پیرا سائیکالوجسٹ ہوں, تو سائیکالوجی کے ذریعے میں لوگوں کو اسٹریس مینجمنٹ کراتی ہوں, جس سے ہماری سائیکالوجی کی مختلف ٹیکنیکس آ جاتی ہیں, جیسے کہ ہماری بریدنگ ٹیکنیکس ہو گئی, CBT ہو گئی, بیہیویئر تھیراپی ہوگی اور بہت ساری چیزیں. اور پیرا سائیکالوجی ہماری اسپریچویلٹی یعنی روحانیت سے تعلق رکھتی ہے. اور روحانیت کیا ہوتی ہے کہ اس سے ہماری میڈیٹیشنز آ جاتی ہیں, بہت اسپیسیفک قسم کی. ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن ہوتی ہے, سمپل میڈیٹیشن ہوتی ہے, ہماری بریدنگ کے ذریعے ہماری میڈیٹیشن ہوتی ہے, اور بہت ذریعہ ہمارے ہوتے ہیں. سائلنس کی بھی ہوتی ہے, جس میں ہمیں سائلنس اختیار کرنا پڑتا ہے, اور مائنڈ فلنس یعنی ایک چیز پہ فوکس لانا پڑتا ہے, اپنے مائنڈ کو کام کر, کیونکہ بہت ساری سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ہم پیرا سائیکالوجی کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اسپریچویلٹی کی طرف لے کے جائیں, روحانیت کی طرف. تو دونوں چیزوں کو ہم بیلنس کرتے ہیں. کبھی آپ کو میڈیٹیشن بھی کرا دیتے ہیں, کبھی آپ کو CBT کرا دیتے ہیں, کبھی مکسچر جو میں نے خود ہی انہینس کر کے بنائی ہوئی ہیں اپنی, تو دونوں کو مکس کر کے میں استعمال کرتی ہوں اپنی تھیراپی میں. میم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے, یہ کون سی اسٹیٹ ہے؟ الفا اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو ہماری لاشعور, جس کو ہم اپنا سب کانشیس کہتے ہیں, اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اگر ٹیکنیکل سے دیکھیں تو بیٹا, الفا, تھیٹا, ڈیلٹا ہماری ہوتی ہے. بیٹا کانشیس اسٹیٹ ہوتی ہے, الفا ہماری سب کانشیس اسٹیٹ ہوتی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں, مطلب کبھی کسی نے نہاری کھا لی, یا مطلب وہ سا, یا کھانا کو بھی چھوڑیں, کبھی ہم بہت تھکے ہوتے ہیں اور اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم بس تھوڑی دیر ریلیکس کر لیں آنکھیں بند کر کے. آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں گے, آپ کو چاروں طرف سے آوازیں آئیں گی, لیکن آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوگی, آپ وہ غنودگی میں ہی رہیں گے. تو وہ غنودگی کی اسٹیٹ ہماری الفا اسٹیٹ کہلاتی ہے. وہ تو نیچرل ہوتی ہے, جس کو ہم الٹرادین ردمس آف دا باڈی بھی کہتے ہیں. اور ایک ہماری انہینسڈ ہوتی ہے جو ہم بریدنگ کر کے, یا کاؤنٹنگ بیکورڈ کر کے, یا کہیں فوکس کر کے, یا کینڈل گیزنگ کر کے الفا اسٹیٹ میں جاتے ہیں. تو ہماری سب کانشیس لاشعور تک پہنچنے کا طریقہ ہے. اور الفا اسٹیٹ میں ساری مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں. الفا اسٹیٹ ہی ہماری مین چیز ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا سب کانشیس ہوتا ہے جہاں بیہیویئر ہوتا ہے, جہاں ہیبٹس ہوتی ہیں, اور ہمارے کانشیس کو بھی ہمارا سب کانشیس کنٹرول کرتا ہے. تو اس دا موسٹ امپورٹنٹ. میم کوئی سمپل میڈیٹیشن بتائیں جس سے ہم الفا اسٹیٹ کو اچیو کر سکیں. سمپل میڈیٹیشن بریدنگ ہے. اچھا, بریدنگ جیسے سمپل بریدنگ ہے. ایک ہماری کپال بھتی بریدنگ ہے, جہاں ہم اس کو ایزی وے میں آلٹرنیٹ نوسٹرل بریدنگ کا بھی نام دے سکتے ہیں. وہ ہے, یا اس کو بھی چھوڑے سمپل بریدنگ. ہماری مطلب بریتھ کو آپ نے کرنا ہے, ناک سے لینا ہے, ناک سے ہی آپ نے نکالنا ہے, اور آپ نے ردم آف دا بریدنگ اپنی اس پہ فوکس کرنا ہے. جیسے مجھے ذرا فاسٹ کرنے کی عادت ہے, کیونکہ مجھے ذرا عادت ہوگی, تو ہم اس طرح کرتے ہیں.
یہ بریدنگ ہے، لیکن آپ اس بریدنگ کو اپنے اس پہ کیجئے. اچھا اچھا. اب میری اگر آپ اسٹمک کو دیکھیں تو اسٹمک ان آؤٹ اس طرح ہو رہا ہے، اور آپ صرف کوئی بھی تھاٹ آ رہی ہے بریدنگ پہ لے کے جائیے. یہ نہیں ہو سکتا سمپل بریدنگ کر لیجیے، بریدنگ ان اینڈ بریدنگ آؤٹ، بریدنگ ان تھرو دا نوز اینڈ بریدنگ آؤٹ تھرو دا ماؤتھ، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا کاؤنٹنگ بیکورڈ کا لیں کہ 4 6 8، 4 کاؤنٹ تک انہیل کیا، 6 کاؤنٹ تک پاز کیا، 8 کاؤنٹ تک انہیل ایکسیل کر دیا. یہ بھی تو اس طرح کی ڈفرینٹ جب آپ بریدنگس کرتے ہیں. یا آپ کینڈل گیزنگ کر لیجئے، کینڈل لے لیجئے، اس کو جلا لیجئے، اس کی فلیم کو دیکھیے 5 یا 10 منٹ، آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ فوکس ہوگا، تھاٹس آپ کی ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی. اور جب ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی تو آپ کو ہلکی نیند اور غنودگی آ جائے گی، وچ از این الفا اسٹیٹ. تو یہ ہے. میم جب ہم اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی کامن ٹرمینالوجی ہے انرجی اور انرجی فیلڈ، اور آپ کا جو اورا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے. ہمارا جو اورا ہوتا ہے، انرجی تو جی جرنل ایک انرجی ہو گئی نا، جیسے ایک کارنر میں جاتے ہیں اچھا فیل ہوتا ہے، دوسرا کارنر میں جاتے ہیں ذرا لو فیل کرتے ہیں. انرجی فیلڈ ہمارا اورا ہوتا ہے، ایک شیل اراؤنڈ ہمارے ہوتا ہے، ہماری نیکڈ آئی اس کو نہیں دیکھ سکتی. اورا ریڈنگ مشینز ہوتی ہیں، اور میں نے ریکی سیکھی ہے. ریکی از این انرجی مطلب فیلڈ ٹرانسمیشن، اور ری ان کی یونیورسل لائف فورس انرجی ہوتی ہے. تو ہمارا اورا اوول ہوتا ہے، ایک شیل، اور 8 فیٹ تک انہانس کرتا ہے، اور اس میں ہمارے 7 رینبو کلرز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اورا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے ملتے ہیں، مل کے آپ کو ایک دم بہت اچھا لگتا ہے، وائبرنٹ انرجی آتی ہے، ایسے لگتا ہے یوں آپ کلک کر گئے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے، آپ ٹریول کر رہے ہوں یا آفس میں بیٹھے ہوں، میٹنگ میں بیٹھے ہوں، تو آپ کو بڑا ڈسکمفرٹ لگتا ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن آپ کو ڈسکمفرٹ لگ رہا ہے، تو وہ بھی آپ کا اورا ہے. ہو سکتا ہے اس کا اورا بہت اسٹرانگ ہو، آپ کا اورا ویک ہو سکتا ہے آپ کا اورا اسٹرانگ ہو، اس کا اورا ویک ہو، یا وہ نیگیٹو پرسن ہو، تو آپ کے اوراز کلیش کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے گھر کے اوراز ہوتے ہیں، پلانٹس کے بھی اوراز ہوتے ہیں. وی ایز ریکی ماسٹرز ہیو بین ٹرینڈ، ہم جب اورا ریڈنگ کرتے ہیں تو ہم وائٹ بیک گراؤنڈ کے اگینسٹ ایک کینڈل لائٹ جلاتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں اور سمپل بریدنگس کریں. اور ہم اپنی بریدنگس کر کے اپنی الفا اسٹیٹ میں پھر آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ کون سے کلرز ریڈیٹ ہو رہے ہیں اور کیا ویوز آ رہی ہیں، بیکاز ویوز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح اوول ایک شیل ہے آپ کی باڈی کے بالکل قریب. تو جب 7 رینبو کلرز آتے ہیں پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ کا اورا کیا کہہ رہا ہے. پھر ہم ہاتھوں سے اسکین کرتے ہیں. اچھا. جب ہم یوں ہاتھوں سے اورا کو اسکین کرتے تو کہیں وہ بمپی ہو جاتا ہے، وچ مینس کہ ہو سکتا ہے کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو، کوئی آپ چیز سوچ رہے ہو یا امبیلنس ہو اورا میں. پھر ہم اورا کی کلینزنگ کرتے ہیں آپ کی. تو کلینزنگ جب ہم کرتے ہیں پھر ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کرنی ہے. آپ کو سمپل طریقہ بھی بتا سکتے ہیں، میڈیٹیٹو طریقہ بھی بتا سکتے ہیں، کچھ بھی، تو پھر اس سے ہو جاتا ہے. میم کوئی ایک آسان طریقہ بتائیں جو بیسک لیول پہ ہو کہ ہم اپنے اورا کو کیسے مضبوط اور پازیٹیو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اورا کلینزنگ کیجیے، بیکاز اورا میں بہت زیادہ ڈرٹ آ جاتی ہے. اورا کلینزنگ کا سمپل طریقہ، سی سالٹ، سمندری نمک، ٹھیک ہے، وہ لے لیجیے. صبح جب آپ نہاتے ہیں تو اگر آپ شاور سے نہا رہے ہیں تو ایک بکٹ لے لیجیے، اس میں 1 to 2 اور سی فوڈ ڈال دیجیے، سی سالٹ، 2 ہینڈ فل آف سی سالٹ، 1 یا 2 چھوٹے گرینولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ آپ کے اس میں اندر مرج ہو جائیں گے. اس سے آپ نہا لیجیے. اس کے بعد نارمل پانی نہ ڈالیے کیونکہ سی سالٹ اورا کو کلینز کرتا ہے. اچھا. یا ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کے گراؤنڈ ہے کہیں تو وہاں جا کے صبح ننگے پیر گھاس پہ 5 منٹ کرسی کے اوپر ننگے پاؤں گھاس آپ کے ہو، تو وہ آپ کی ساری نیگیٹو انرجیز اورا سے لے کے گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے، وہ بھی گراؤنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ 2 طریقے بہت ہمارے سمپل طریقے ہیں اورا کو کلینز کرنے کے. اورا کو مضبوط کرنے کا ہمارا کیا طریقہ ہے؟ میڈیٹیشن میں جائیے الفا لیول میں. ٹھیک ہے. الفا لیول میں جا کے 7 رینبو کلرز اپنے اورا کے ارد گرد محسوس کیجیے اور افرمیشن دیجیے. افرمیشنز آر 1 liner positive statements. I can do it. In every day, in every way, I'm getting better and better and better. ٹھیک ہے. کچھ بھی آپ جو آپ کا وہ اورا، my aura is positive, I'm stronger. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے مٹھی بند کر کے کہا I'm stronger، فیل کیجیے. ٹھیک ہے. کہنا اور فیل کرنا دونوں ہے، کیونکہ اگر آپ فیل کریں گے تو آپ انٹرنل ریپرزنٹیشن یوز کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو ایکسٹرنل ہے. انٹرنل یعنی خود کو محسوس کر کے اس کے اندر آپ اپنے کام میں اگر دلچسپی لے رہے ہیں تو اس کو بہت اچھی طرح لکھیں گے. آپ کو کوئی بلائے گا آپ شاید کو پتہ نہیں چلے گا، فوکسڈ ہوں گے. تو انٹرنل، بیکاز چینج کمز فرام ود ان یو. ٹھیک ہے. ایوری تھنگ ریزائڈس ود ان یو اینڈ دا پاور ٹو چینج ریزائڈس ود ان یو اینڈ دس از دا مومنٹ.
because present moment is inevitable. جی میم مجھے یہاں پہ آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم کلرز کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے تو ہم جانتے ہیں کہ گرین کلر ہے وہ فریشنس کی علامت ہے. جب ہم اسپرچویلٹی یا سائیکالوجی میں آتے ہیں تو ان کلرز کی کیا ویلیو ہے اور کون سا کلر کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں آج کل اسٹریس بہت ہے. جی اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں تو اسٹریس، پریشر، ٹینشن، کچھ بھی آپ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، پریشر ہوتا ہے نا ایک قسم کا انسان کو، جو بوجھ کہہ لیں. تو اس کے لیے ایک سمپل چیز ہے، گرین کلر کی باٹل لے لیجیے. گرین ہیلنگ کا کلر ہے اور لو کا کلر ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ گرین کلر کی باٹل لیجیے. کلرڈ باٹلز ہمارے ہاں اتنا ملتی نہیں ہیں، تو اس کے لیے گلیز پیپر، کوئی بھی باٹل لے کے گلیز پیپر لگا لیجیے گرین. اگر وہ نہیں تو 7 اپ کی باٹل آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا لیبل اتار دیجیے اور کہیں رکھ دیجیے جہاں سورج پڑتا ہو. اس کو 12 to 24 آورز آپ سورج میں رکھیے. وائٹامن ڈی ہوگی، الٹرا وائلٹ ریز ہوں گی سن کی، وہ چارج واٹر بن جائے گا. اسے پئیں گے، اس سے ہیلنگ ہوئے گی. گرین بیڈ شیٹس یوز کر لیجیے، گرین کلر کی بریدنگس کر لیجیے، یا ویژولائزیشن کر لیجیے کہ آپ گرین گراس پہ چل رہے ہیں، گرین ٹریز ہیں، بشز ہیں، آپ کو ہوا آ رہی ہے. اس طرح کر کے بلو کلر بھی بہت اچھا ہے ہیلنگ کے لیے. سائیکالوجی میں بلو اور گرین ہم ہیلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. اگر آپ کسی چیز پہ اسٹک ہو گئے ہیں اور اس کا سلوشن چاہتے ہیں تو کوئی یلو کلر آبجیکٹ آپ رکھ لیجیے، اس کو آپ اسٹیئر کیجیے تو کوئی سلوشن آپ کو بھی نکل آئے گی. ریڈ کلر ہمارا ہوتا ہے کہ جس کو لو بلڈ پریشر ہو یا بھوک نہ لگ رہی ہو. اچھا، تو ریڈ کلر ایپیٹائٹ کو ہمارے اسٹیمولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کہیں آپ کو آرگنس کا کوئی مسئلہ ہو تو ریڈ کلر انرجی دیتا ہے آرگن کو، اس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں. اورنج کلر بھی اسٹیمولیشن کا ہے، تو اورنج کلر بھی ہم اسٹیمولیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. اسپرچویلٹی کے لیے پرپل کلر ہے. تو یہ میں نے اسٹون پہنا ہوا ہے، یہ ایمیٹرین ہے، یلو اور پرپل. تو اس کو کیونکہ میں نے اپنی میڈیٹیشنز بہت کی، بہت مراقبہ کیا، تو یہ پرپل رنگ کا ہو گیا. تو ایمیتھسٹ بھی ہوتا ہے، اس کو آپ تھرڈ آئی پہ رکھ لیتے ہیں یہاں پر، کیونکہ یہ ہماری اسپرچویلٹی کے لیے اوپننگ آف دا تھرڈ آئی ہوتا ہے. اس کو آپ بریدنگس کرتے ہیں اور ویژولائز کرتے ہیں پرپل کلر، اس سے آپ کی تھرڈ آئی کھلتی ہے. تو اس طرح کر کے ہم پیرا سائیکالوجی اور سائیکالوجی میں کلرس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے بیڈ رومس کو اگر آپ ڈارک رکھیں گے تو وہ آپ کے اوپر چڑھیں گے، سو کیپ دیم لائٹ. اچھا، جیسے میرا پرپل کلر والس ہیں، ٹھیک ہے، لائلیک ہے، پرپل بھی نہیں. میرا کمرہ ہوتا تھا براؤنش، وہ میرے اوپر چڑھتا تھا اور مجھے ڈپریشن دیتا تھا، بیکاز اٹس اے ڈارک کلر. براؤن ریپرزینٹس پرابلمس، تو ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. ویسے تو ایوری کلر از گڈ اور بیڈ، ایوری کلر ہیز گڈ اینڈ بیڈ پوائنٹ، بٹ ہم یلو، گرین، بلو، رینبو کلرز میں رہتے ہیں. اور وائٹ کلر پیس کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کو بہت ڈپریشن ہو رہا ہو، یا آپ سمجھے نیگیٹیوٹی ہے، یا آپ النس کا بہت زیادہ ہو رہے ہیں، وائٹ بیڈ شیٹس بچھا لیجیے. ٹھیک ہے. اینڈ ریپرزینٹ کے فاگ آ رہی ہے، مسٹ آ رہی ہے، سنو ہے، اس طرح ہم ویژولائزیشنس کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری کلینزنگ ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہم اس کو سائیکالوجی اور پیرا سائیکالوجی میں استعمال کرتے ہیں. پرسنالٹی، جیسے جن لوگوں کو بلیک کلر پسند ہے، ہم کہتے ہیں وہ ایڈوکیٹ بن جائیں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ مین مک میں جانا ہوتا ہے. دے گو انٹو دی ڈیٹیلز، دے لائک ٹو ریفرین، مطلب آرگومنٹس پہ بھی بہت جاتے ہیں، بہت زیادہ. جو بلو رنگ کا جن کو ہوتا ہے ویری سینسٹیو، جو بلو رنگ کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جیسے سائیکالوجی، نرسنگ کا پروفیشن ہے. تو اس طرح کلرز آر ویری انٹرسٹنگ. ہم پورا ٹیسٹ کر کے کرتے ہیں. ٹیسٹ نہ کریں تو کہتے ہیں بھائی فیوریٹ کلر کون سا ہے. کلر چینج بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر زندگی میں رنگ نہ ہو تو زندگی ادھوری ہے، جو سچ بات ہے. رنگوں سے ہی بہار آتی ہے آپ کی زندگی میں، اور رنگ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. جی میم مجھے یہ بتائیے گا، آپ کسی کی پرسنالٹی کو جج کر کے، پرسنالٹی کا ٹیسٹ کر کے پھر اسے کوئی کلر ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ان کلرز کو آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے یا آپ کو ویئر کرنا چاہیے؟ نہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں ڈفرینٹ پرسنالٹی سے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کو یہ. اب میرے پاس لوگ آ رہے ہیں ڈپریشن کے لیے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو اس مد نظر میں رکھ کے کہ اس کا یہ اس وقت اوور آل سچویشن ہے، اس کو یہ کلر یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے جب میں اپنی ESP کی ورک شاپس کراتی ہوں، کیونکہ میں ورک شاپس بھی کراتی ہوں، اور مطلب تو جب میں ورک شاپس کرا لی ہوتی ہوں اور اوپننگ دا تھرڈ آئی ہے، ٹھیک ہے، یا ڈیولپ یور انٹیوشن، مطلب کچھ بھی ہم اس کو نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پرپل کلر کی زیادہ کراتے ہیں. اچھا. کیونکہ پرپل کلر روحانیت اور تھرڈ آئی کا ہے، اوپننگ آف دا تھرڈ آئی ہے. تو وائلٹ اور انڈیگو اس میں ہم بہت یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے ہم اوور آل رکھ کے کرتے ہیں. کبھی میں ان کو اسٹونس دے دیتی ہوں. میرے پاس آئلس بھی ہیں اپنے آفس میں، مریم ہیلنگ سینٹر، جیسے میری ویب سائٹ ہے mariamhealingcenter.com، اور میرا یوٹیوب چینل بھی ہے. تو اس کو آپ دیکھیں، تو اس میں نے بہت ESP کلرس کی بہت ٹیکنیکس بتائی بھی ہوئی ہیں. تو میں اروما، جیسے لیونڈر ہے، وہ پرپل کلر کا فلاور ہوتا ہے. اچھا. تو جب ہم لیونڈر کو یوز کرتے ہیں، وہ تھرڈ آئی کو بھی اوپن کرتا ہے اور آپ کے ڈپریشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے.
کیمومائل یلو کلر کا ہوتا ہے, تو اگر اس کا آئل کریں گے تو وہ آپ کی سینسٹیوٹی کو اور انہانس کر دے گا اور بہتر کر دے گا. تو میں ڈفرینٹ رکھتی ہوں. اگر مجھے کوئی کہے کہ میری پرسنالٹی کو اسیس کو تو میں پھر کلر کے ذریعے کرنا, تو پوچھتا ہوں آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے. کلر کارڈز ہیں, ان کے پیچھے نمبرز ہیں, ان کو ہم کمبائن کر کے کیلکولیٹ کر کے نمبر بھی نکالتے ہیں جو ہر کلر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو. تو ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں ہمارے کرنے کے. میم مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسپرچول ہیلنگ پہ اور سائیکالوجی کے تھرو بھی آپ جو ہیلنگ کرتی ہیں اس پہ آپ 2 بکس بھی لکھ چکی ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہاں جی, میری جو پہلی بک ہے وہ ہے ہیلنگ سیلف ہیلنگ ٹیکنیکس فار اسٹریس انگزائٹی اینڈ ڈپریشن, اور دوسری ہے ہیلنگ جرنی تھرو الٹرنیٹیو تھراپیز فار اسٹریس انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. اس سے میں نے انٹیوشن کی کلرز مینشن کیے ہوئے ہیں, بریدنگ ایکسرسائزز بتائی ہوئی ہیں. نام میں نے اسٹریس انگزائٹی اینڈ ڈپریشن رکھا ہے, بٹ اس کے اندر بہت چیزیں, آرٹیکلز ہیں, آئی موومنٹس بتائی ہوئی ہیں, باڈی لینگویج کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے, اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اورا کو کیسے آپ نے انہانس کرنا ہے. مطلب سیلف ہیلپ بک ہے. ٹھیک ہے, میرے آفس میں میرے ویب سائٹ کے ذریعے اویلیبل ہے اور 500 روپیز کی ہے. پھر وہ پوسٹل چارجز علیحدہ ہوتے ہیں. تو آپ اگر mariamhealingcenter.com پہ جائیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی. اس میں نے نیومرولوجی کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے, نمبرز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کی پرسنالٹی پہ اثر کرتے ہیں. پوری ڈیٹیلڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں اس کے اندر ہیں. تو ایک مینول ہے آپ کہہ لیں. ورڈز کے بارے میں بتایا ہوا ہے. پہلی بک تو میری سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے, آئی ڈونٹ ہیو اے سنگل کاپی ود می. تو سیکنڈ بک کافی بک چکی ہے, تھوڑی سی میری کاپیز رہ گئی ہوئی ہیں. ابھی آئی ایم تھنکنگ آف ورکنگ آن مائی تھرڈ بک ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جب آئے گی پھر اس کا نام بھی دیکھیں گے, بٹ وہ انہی سے ریلیٹڈ ہوئے گی. ٹھیک ہو گیا. میم مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ جب انسان کا مائنڈ اسٹیٹ آف ڈیزائر میں ہوتا ہے, کچھ اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کا سارا فوکس صرف اس طرف ہوتا ہے, یا وہ اسٹیٹ آف فیئر میں ہوتا ہے, کسی چیز سے ڈرا ہوتا ہے اور ایک اندر بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے, اس وقت اس پہ میڈیٹیشن یا کسی بھی ایسی ایکسرسائز یا ایکٹیویٹی کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا, اس وقت وہ کیا کرے؟ دیکھیے, انسان کیا کہتا ہے کہ انسان میں پیشنس نہیں ہوتی. جی, انسان جب وہ بے چینی ہوتی ہے, وہ بے چینی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے چھوڑو پرے, کیا کرنا ہے. توکل, اپنے اوپر بھروسہ جس کو آپ کہتے ہیں. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی تھوڑی دیر کہا, چینج بگنس فرام ان سائڈ اینڈ کمس فرام ان سائڈ. آپ اگر اپنے اوپر بھروسہ رکھیں گے, اسٹرینتھ رکھیں گے, دیکھیے ہر انسان پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں, کبھی اوپر تو کبھی نیچے. لیکن جب آپ کے نیچے کا وقت آئے تو آپ اپنے اوپر پھر کیجیے. کہتے ہیں نا, گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ, اور کنول کا پھول کہاں کھلتا ہے؟ کیچڑ کے اندر. واٹ گوز اپ کمز ڈاؤن. آپ کو اس میں اپنے آپ آئی کین ڈو اٹ, یس آئی کین ڈو اٹ, دس از ٹیمپرری, اٹ از گوئنگ ٹو پاس ڈاؤن, ٹمورو از گوئنگ ٹو بی اے نیو سن رائز, اینڈ دا سن سیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ایوری تھنگ دیٹ اٹ ڈیڈ. میں تو یہی کرتی ہوں. اور دوسرا, میں اپنے ریلیجن کو بھی تھوڑا سا مطلب یوز کرتی ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ پہ توکل بھی ہمیں رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اپنی پیشنس کو لائیے, اپنی افرمیشنس کیجیے, اس وقت بریدنگس کیجیے, اور اپنی گراؤنڈنگ بھی کیجیے, اور کہ یس آئی کین ڈو اٹ, یس یس. جب آپ اندر سے افرمیشنس دیں گے اور اس کو فیل کریں گے, مگر پرسسٹنٹ ہوئیے. ٹھیک ہے, جتنا پرسسٹنٹ ہوں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ فیئر کا ایلیمنٹ آپ کی پازیٹیوٹی کو نیگیٹو کر دیتا ہے. اور اگر ہم کہہ دیتے ہیں نو, تو وہ انرجی بن جاتی ہے. تو ہمیں اسی وقت کہنا چاہیے کینسل کینسل کینسل, تاکہ اس کا نلیفائی ہو جائے افیکٹ جو ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت مدد کرتی ہیں. میم, آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کے حوالے سے کس طرح سے ان کو کنٹریبیوٹ کیا, اور کس طرح سے آپ آنے والے وقت میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے, میں پچھلے دور میں 2018 تک 2013 سے 2018 تک نون لیگ کے ساتھ افیلیٹڈ تھی اور ایم پی اے رہ چکی ہوں. ٹکٹ مجھے آگے بھی ملا, لیکن کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے میں نے کنٹینیو کیا. پارٹی کے ساتھ میں ابھی بھی ہوں. اور میں نے جب ہمیں مطلب بجٹ ایلوکیشن ہوئی, ہم لوگوں کو ملتے ہیں, گرانٹس ملتی ہیں, تو میں نے اسپیچ تھیراپی یونٹ بنایا. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے بارے میں تو سوچتے ہیں, لیکن ہمارے سے نیچے کا طبقہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے. ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہائے اس کے پاس یہ تو میرے پاس نہیں ہے, اور اپنے سے بہتر سے ہی کمپیریزن کرتے ہیں. اپنے سے نیچے سے ہم کمپیریزن نہیں کریں گے. وہ بچے جو سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, کبھی ہم نے ان کے بارے میں نہیں سوچا. مجھے 8 سال ہو گئے فاؤنٹن ہاؤس جاتے ہوئے. آئی گو ایوری 15 days ٹو فاؤنٹن ہاؤس, اور میں ان کے لیے کھانا لے کے جاتی ہوں, کچھ نہ کچھ لے کے جاتی ہوں, اور میرا ان کے ساتھ ایک رابطہ اور بڑا ریپو ہو گیا ہے. تو میں یہ انڈر پریویلیج لوگوں کے لیے بہت, بلکہ میں ایک اسکول رن کرتی ہوں ہم دوست فاؤنڈیشن کے نام سے, میرا اپنا ہی ہے, جہاں میں انڈر پریویلیج بچے, اسپیشل بچے بھی ہیں, نارمل بچے بھی, اور انکلوسیو پہ کام کرتی ہوں.
تو میں لوگوں سے یہ کنٹریبیوشن لینا چاہوں گی اور آگے بھی میرا یہی ہے کہ میں اس کو آگے کہیں پہنچا سکوں اور اس کو ایک صدقہ جاریہ میں کہیں نہ کہیں لے کے جا سکوں اپنے پیرنٹس کے نام کے اوپر، دونوں کے اوپر. ان کے دونوں کو سوشل ورک کا بہت زیادہ شوق تھا، اللہ بخشے ان دونوں کو. سو آئی وانٹ کہ میں ان کا نام آگے لے کے چلی جاؤں، کیونکہ ہماری جو انڈر پریویلیج سوسائٹی ہے، اسپیشلی یہ مینٹلی چیلنج لوگ، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. ہم نے اس کو ایک حقیر نظر سے دیکھا ہے. سو آئی وانٹ پیپل ٹو کم اینڈ ورک ود می، بیکاز ہم جتنا کریں گے اتنی ہی ہماری سوسائٹی ہے جو ہے وہ پروگریس کرے گی. بیکاز اس وقت ہمارے بہت سارے بچے جو ایسے ہیں جو اسکول پہ بھی نہیں جا رہے، تو ہمیں جو آؤٹ آف چلڈرن اسکول ہے اور جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ مل کے ہمیں کام کرنا ہے. کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہمیں کرنی ہے، چاہے ہم مہینے میں ایک دفعہ جا کے 10 منٹ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہمارا جو ٹائم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے ان کے لیے، بیکاز وہ وانٹیڈ فیل کریں گے ایز اے پارٹ آف سوسائٹی. سو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ان دا فیوچر ایون. میم، قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ جانتی ہیں، ان کے کام سے بھی آپ واقف ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں ایک چیز ان کی بہت سی اپریشیٹ کرتی ہوں، ہینڈز آن ٹریننگ. ٹھیک ہے، آپ کتابیں پڑھ لیتے ہو، آپ ماسٹرز کر لیتے ہو، آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری آ جاتی ہے، اسکل کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ جتنا ایک بچہ ہے، آپ اس کو دریا میں ڈالو گے، یا تیرنا سیکھے گا یا ڈوبنا، ہاتھ پیر مارنا تو سیکھے گا نا. تو قاسم علی شاہ کے جو میں نے سنے ہوئے ہیں لیکچر وغیرہ، مجھے ایک چیز جو انسپائر کرتی ہے کہ وہ ہینڈز آن ٹریننگ میں اسکل پہ فوکس کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ کتابی کیڑا بن جاؤ. کتاب سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بچے نے اگر میکینیکل ورک سیکھا، اس کے ہاتھ میں ہنر تو ہے نا، کل کو وہ اپنی کمائی تو کر سکتا ہے. ہنر بہت زیادہ ضروری ہے. تو لائف اسکل ایجوکیشن جو ہوتی ہے، یہ میں ان کی بہت اپریسیشن کرتی ہوں، اور میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام شروع کیا ہوا ہے. جتنی لائف اسکل ایجوکیشن پہ آپ کریں گے، اسکل پہ بیس کریں گے، اتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا. ایک سے کتنے خاندان چلتے ہیں، وہ دوسرے کو سکھائے گا، وہ تیسرے کو، ایک لوپ چل پڑے گا، اور یہ لوپ جو ہے پھر آگے جا کے بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوئیں گے. سو اٹس اے ریئلی گڈ تھنگ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ آفتاب صاحبہ، آپ کے وقت کا، آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ سٹریس میں ہیں، سیلف مینجمنٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اسپرچویلٹی اور اپنے اورا کو انہینس کرنے کے بارے میں انفارمیشن چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. شکریہ.